اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ عید کا چاند نظر نہیں آیا. رؤیت ہلال کمیٹی نے بھی کوئی تصدیق نہیں کی. کسی ریاست میں چاند دیکھنے کی اب تک نہیں ہوئی ہے تصدیق. تو اس وقت کی بڑی خبر، عید کا چاند نظر نہیں آیا ہے. رؤیت ہلال کمیٹی نے بھی چاند دیکھے جانے کی تصدیق نہیں کی ہے. کسی بھی ریاست میں چاند دیکھنے کی اب تک کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے. اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا دیں کہ عید کا چاند نہیں دکھا ہے. رؤیت ہلال کمیٹی نے بھی اس کی تصدیق نہیں کی ہے اور کسی بھی ریاست نے ابھی تک چاند دیکھے جانے کی تصدیق نہیں کی ہے. ہم آپ کو بتا دیں کہ لگاتار نیوز 18 اردو ملک کے مختلف شہروں سے اپنے نمائندوں کے ساتھ جڑا تھا، لیکن ابھی تک کہیں سے بھی چاند دیکھے جانے کی تصدیق نہیں ہوئی ہے. رؤیت ہلال کمیٹی نے بھی چاند دیکھے جانے کی کوئی تصدیق نہیں کی ہے اور کسی بھی ریاست میں چاند دیکھنے کی اب تک کوئی تصدیق نہیں ہو پائی ہے. تو جیسے ہی ملک سے چاند دیکھے جانے کی کوئی خبر ہوگی، کوئی تصدیق ہوگی تو نیوز 18 اردو آپ تک پہنچائے گا. چلیے آگے بڑھیں گے. جی او سی چنار کور لیفٹیننٹ ڈی پی پانڈے کا کہنا ہے کہ شوپیاں میں مقامی لوگوں کی حمایت سے ملیٹنسی پر نکیل کسی گئی ہے. جی او سی نے کہا کہ لانچنگ پیڈ سے 140 ملیٹنٹ دراندازی کے لیے تیار ہے اور فوج نے دراندازی کے لیے کوئی موقع نہیں چھوڑا ہے. جی او سی نے بالپورہ شوپیاں میں منعقدہ ایک تقریب میں شرکت کی جس میں اس کے نیشنل جیتنے والے کھلاڑیوں کو تہنیت پیش کی گئی. ڈی پی پانڈے نے کہا کہ شوپیاں کے نوجوانوں میں صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے اور وہ مختلف کھیل مقابلوں میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں. ایک چیز یہ سمجھ گیا ہے کہ یہ جو راستہ ہے ٹیررزم کا راستہ ختم ہو چکا ہے اور اس کے پر چلنے کا فائدہ نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس سال اور پچھلے سال جو نمبرز ہیں ٹیررسٹ ریکروٹمنٹ کی لوکل بہت کم ہوئی ہے اور زیادہ تر ٹیررسٹ جو یہاں مارے بھی جا رہے ہیں وہ باہر کے ٹیررسٹ یہاں پہ آ کے مارے جا رہے ہیں. جو سپورٹ ہے شوپیاں کے لوگوں کا وہ اس کے لیے ختم ہو چکا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یوتھ اس چیز کو سمجھے گا. جو سوشل میڈیا سے ریڈیکلائزیشن ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ سمجھیں گے اور اپنی قوم کو، اپنی پوری کشمیری جو جنتا ہے اس کے لیے آگے اچھا کام کریں گے. کیونکہ شوپیاں کے جو بچے ہیں، یوتھ ہیں، وہ پڑھے لکھے بچے ہیں اور اگر یہی بچے صحیح راستے پہ چلیں گے تو پورا کا پورا کشمیر بھی صحیح راستے پہ چلے گا. نہیں ہو رہی ہے، کوشش ہوئی ان کی بیچاروں کی 2-3 بار، اس میں سے ایک بار وہ مار کھا گئے. اس کے بعد میں ابھی یہ 4واں مہینہ چل رہا ہے، ختم ہو گیا. انفیکٹ کوئی انفلیکشن کے اثار نظر نہیں آ رہے. بندے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ان کے اندر دل نہیں ہے اس وقت کراس کرنے کا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ایل سی کے اوپر سپورٹ نہیں ہے اور یہاں آنے کے بعد بھی ان کے پاس سپورٹ نہیں ہے. تقریباً 120-140 کے آس پاس. مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر سری نگر میں احتجاج کیا گیا. سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر محمد یوسف تارگامی کی قیادت میں ہوئے اس احتجاج میں کافی لوگوں نے شرکت کی. مزدوروں کے ساتھ ہو رہے مبینہ استحصال کے حوالے سے لوگوں نے احتجاج کیا. احتجاجیوں نے نعرے بازی کرتے ہوئے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. اس احتجاج میں کئی مزدور یونینز نے بھی حصہ لیا. تارگامی نے حکومت پر تنقید کی. انہوں نے کہا کہ حکومت مزدوروں کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہی ہے، وہ صرف ایک کے بعد ایک وعدے کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ موجودہ سرکار ایسے مزدور قوانین سامنے لا رہی ہے جن کی وجہ سے مزدوروں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ 1947 سے پہلے محنت کش عوام نے جو بھی حقوق حاصل کیے آج وہ بھی ان سے چھینے جا رہے ہیں. موجودہ سرکار اس نے جو بھی محنت کش عوام نے 1947 سے پہلے لڑائیاں لڑی اور لیبر لاز، لیبر رائٹس حاصل کیے، 8 گھنٹے کا دن لاگو کروایا، وہ بھی آج ان سے چھینا جا رہا ہے. اور سارے کے سارے لیبر لاز کو انہوں نے کنورٹ کیا ہے لیبر کوڈ میں، بغیر کسی بحث کے، بغیر کسی مشاورت کے، لیبر کانفرنس کی تجاویز کو رد کر کے، ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، جس کے نتیجے میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی ریاستوں میں بی جے پی کی سرکاروں میں آج 12 گھنٹے کا دن ہے، وہ کارخانوں میں یا اور جو مزدور کام کر رہے ہیں اور سیکٹرز میں ان سے کام لیا جا رہا ہے. اور ابھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ آنے والے وقت میں جہاں تک ملازموں کا تعلق ہے
वो शुरू हुआ है 9 घंटे का सिलसिला, लेकिन हमें ये भी इशारे मिल रहे हैं कि 12 घंटे का काम जुलाई से शुरू होने वाला है। इसके ये मानी है कि जो भी लेबर फोर्स के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे सरकारी मुलाजिम हैं या गैर सरकारी तौर पर काम करने वाले स्कीम वर्कर्स या गैर सरकारी तौर पर कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, नरेगा वर्कर्स और जो वर्किंग जर्नलिस्ट एज वेल, उनके साथ आज वो जो कवानीन बने थे उनके राइट्स के दिफा में उनको धीरे धीरे छीना जा रहा है। रुकावटों के साथ साथ और भी जबर के हथियार आजमाए जाए, लेकिन हमारा इरादा ये है कि मेहनत का शवाब ने तारीख लिखी है। शिकागो में मेहनत का शवाब ने तारीख लिखी है। हिंदुस्तान के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, जालनगर में वो खून रायगा नहीं होगा। श्रीनगर में जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फोरम के सदर सज्जाद अहमद ने कहा कि आज पूरी दुनिया में मेहनतकश अवाम का दिन मनाया जाता है, मगर यहाँ की सरकार आज के दौर में भी मजदूरों और आर्जी मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी कर रही है। इनका कहना था कि मौजूदा सरकार सिर्फ वादे करती है मगर वादे वफा नहीं करती। उन्होंने सरकार से अपील की कि लेबर कवानीन को लागू किया जाए। आज भी के दौर में भी यहाँ की सरकार वही जुल्म, वही नाइंसाफी यहाँ के मुलाजमीन के साथ कर रही है। यहाँ के छोटे दर्जे के जो आरजी मुलाजमीन है उनके साथ कर रही है, जो आज से पहले 100 साल या 200 साल 200 साल पहले होता था। उनके साथ भी ज्यादती हो रही थी, उनसे भी काम लिया जाता लेकिन उजरत नहीं दी जाती थी। उनसे भी काम के दौरान जब उनमें से कोई जख्मी होता था या कोई किसी को हादसा पेश आता था तो उनको पूछने वाला कोई नहीं था। आज भी अगर हमारे मुलाजमीन तड़प के जान दे रहे हैं, चाहे बिजली खंभों के अंदर जान दे रहे हैं, चाहे ड्यूटी के दौरान जान दे रहे हैं, तो उनको पूछने वाला कोई नहीं है। सरकार से हमारी अपील है कि लेबर कवानीन को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। यहाँ के आरसी मुलाजमीन के साथ इंसाफ करने की जरूरत है। उस इंसाफ का नारा यहाँ के वजीर आजम साहब ने 5 अगस्त के बाद दिया था। एलजी साहब ने परसों एक ऐलान किया था कि यहाँ पे 75 रुपीज का एनहांसमेंट की जाएगी। 75 रुपीज एनहांस करके 300 रुपया कर दिया जाएगा। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है 300 रुपया एनहांस करने के बावजूद भी किन लोगों को दिया गया? क्या आज ईद के मुकद्दस मौके पे यहाँ के मुलाजमीन की तनख्वाह दी गई, यहाँ के आरजी मुलाजमीन की तनख्वाह दी गई, उनको एक पाई के लिए दर्शाया जा रहा है। और दूसरी बात, वजीर आजम साहब आने के बाद हमें पूरी उम्मीद थी कि वो अपने जो उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ऐलान किया था उसको इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन 4 साल गुजरने के बावजूद भी उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। सोपुर और बारामुल्ला के बाजार आज ईद के खरीदारों से भरे रहे। ईद की खरीदारी के लिए जिले के मुख्तलिफ इलाकों से मजदूर खवातीन, मर्द खवातीन और बच्चों का बाजारों में हुजूम था। बेकरी पर लोगों का शदीद रश देखा गया। मटन, रेडीमेड गारमेंट्स और खिलौनों की दुकानों पर लोगों की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ नजर आई। ताजिरों और दुकानदारों ने कहा कि लोगों में क़ुव्वत खरीद कम है क्योंकि गुज़श्ता बरसों से लोगों की माशी हालत बुरी तरह मुतासिर हुई है। सोपुर के कुछ दुकानदारों का कहना है कि माजी में ईद के मौके पर अच्छा कारोबार होता था, ताहम इस मरतबा सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं। कुछ लोगों का कहना था कि 3 सालों के दौरान कोविड की वजह से माशी हालात खराब हुए हैं। कोविड ने गरीब और मुतवस्सित तबके के खानदानों को मुतासिर किया, जिसके नतीजे में ईद पर लोगों की क़ुव्वत खरीद कम है। लूकन मज सख्ती वनस पोस कहें, इसलिए तिस कह इस आसान इंशाल्लाह ईद पे माह मुबारक रेतस 10 दो ब्रो माह मुबारक रेत रूद इथे पे। आज वारकार हिसाब अरफ पूरा अरफ वनस 29 अरफ तिस बड़न दोन पे 10 दो ब्रो 15 दो ब्रो मगर वनस हालात माशरी हालात तिस जमीनी सतह पे कि वनस लूक हेकान एफोर्ड 2 3 चीज एफोर्ड कर कहें। सोन ज़रा सोन अयाल पकान ये कारोबारस पे मतलब वंडर सुन हाल बस वन दुकानदारन हाल अम बतर पे असल कोरोन आव पत्म 2-3 वरियों पे अम कर सोरे मुल्क बर्बाद पना सुन कर तम मतलब अगर कोरोन प्रत कौर पे हिसाब रपीस जिनान रपीस 10 पस को बचान कोरोन आव अम कर सारे मशत क्या
3 ؤرین أندر کن روٗد ڈیٹ پتہٕ کوتاہ آسہِ یِمو زیوٗنمُت کوتاہ خرچاوان یِمن. میروائز وسطی کشمیر مولانا سید عبداللطیف بخاری نے کہا کہ عید الفطر زہد و تقوی اور دوسروں کا خیال رکھنے کی عید ہے. میروائز نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اس عید پر اسراف نہ کریں. انہوں نے نوجوانوں سے منشیات سے دور رہنے کی اپیل کی. ماہ رمضان کے دوران جو ہم کو ضبط نفس کی تربیت ملی، توکل کی تربیت ملی، صبر کی تربیت ملی، مواسات ہمدردی کی تربیت ملی، انسانیت کی تربیت ملی، ضمیر کو زندہ کرنے کی تربیت ملی، امن اور سلامتی کا پیکر بننے کی تربیت ملی. عید اس لیے ہے کہ ہم ماہ رمضان کے جو اثرات ہیں وہ اپنی سیرت میں پیوستہ کریں. تو اس موقع پر کچھ لوگ منشیات کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، لاہ و لہو میں مبتلا ہوتے ہیں، تو وہ افسوس کی بات ہے. جو عید کا دن ہے یہ یوم الحصاد ہے، یعنی ہم نے جو نیکیوں کی فصل بوئی ہے اس کا انعام مغفرت کی صورت میں، خدا کی رضا کی صورت میں. روزوں کا مقصد تھا لعلکم تتقون، یعنی تم پرہیزگار بنو، تو ہمیں پرہیزگارانہ زندگی گزارنی چاہیے. چلیے یہاں پر رکیں گے فی الحال چھوٹے سے بریک کے لیے.